بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الرحلات العلمية تاریخها اہمیتها فوائدها، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے انشاءاللہ. چونکہ موضوع سب کو معلوم رہتا ہے اس لیے اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں رہ جاتی. البتہ جو موضوع کی وضاحت اس پہلو سے کہ الرحلات العلمیہ جو ہے علم رحلات، اس کو میں نے ساری چیزیں بیان نہیں کرنی ہیں، اس لیے کہ ایک مسلمان جو سفر کرنے کے لیے جو نکلتا ہے کچھ اسفار ایسے ہوتے ہیں جو واجبات کے حد تک ہوتے ہیں، کچھ اسفار ایسے مباح، تو مجھے ساری چیزیں نہیں بیان کرنی ہیں. بھلے ہی ایک مسلمان اپنے ہر سفر سے مستفید ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی، لیکن خالص علماء کا وہ سفر جو صرف دین کی حفاظت کے لیے ہو، دین کے لیے رہا ہو، جس میں دوسری چیز تھی ہی نہیں. ایسا نہیں تھا کہ چلو سفر بھی کر لیں ساتھ میں دین بھی پڑھ لیں، وہ بھی کر لیں اور دین کا علم بھی حاصل کر لیں. وہ غلط نہیں ہے، لیکن وہ میرے موضوع میں داخل نہیں ہے. میرے موضوع میں صرف وہی بات ہے جن علماء نے بڑی غیرت کے ساتھ صرف شریعت کی حفاظت کے لیے ہی گھر سے نکلے، جا کر کے آنے تک ان کا ہر قدم صرف دین سیکھنے کے لیے تھا، دین سکھانے کے لیے تھا، ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا. حالانکہ وہ دیگر مقاصد بھی ہوتے تب بھی اجر ملتا ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک ایک قدم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی حفاظت اور اس کے تحفظ کے خاطر اٹھا اللہ کے توفیق سے. تو صرف انہی علماء کا تذکرہ ہوگا اور وہی مجھے بتلانا مقصود ہے. اور جب میں آگے یہ پیش کروں گا کہ اس دور میں عصر حاضر میں ان رحلات کی کتنی حیثیت رہ گئی ہے، ہمارے لیے کتنا موقع رہ گیا ہے، کیا وہی صورتحال ہمارے لیے ہی یا ہمارے لیے کچھ الگ پہلو رہے گا، تو تب بھی یہی پیش نظر رہے کہ صرف دین کے خاطر کیا جانے والا سفر ہی میرے موضوع میں داخل ہوگا، ورنہ عمومی سفر بھی ہمارے لیے جائز ہے، بلکہ جائز ہے، اجر بھی ملے گا اللہ کے ہاں. تو بہرحال قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں ایک مسلمان بحیثیت ایک مسلمان جو سفر کرتا ہے اس کی سفر کی کئی قسمیں بتلائی گئی ہیں، کئی انواع ہیں جو اس کے لیے جائز ہیں اور اس پر اجر بھی ملے گا اس کو. کچھ اسفار آپ بتلائیے دلائل کے ساتھ. انما الاعمال، اس میں کیا ہے؟ آپ کے پاس ایک مائک وغیرہ ہے کیا الگ سے؟ نہیں، خاص کر جو دور سے جو آوازیں آتی ہیں جوابات، وہ یہاں سے بھی ہو یہاں سے بھی ہو، جواب واضح نہیں ہو پاتا ہے. تو کم از کم جواب واضح ہو تو وقت بھی بچے گا. ہے ہمارے پاس چھوٹا سا مائک نہیں ہے الگ سے ہینڈ مائک؟ اچھا چلیے
اٹھ کے بولیے, کسی کو صحیح جواب ہو تو ذرا بلند آواز سے. ہاں نہیں, حدیث نہیں سنانا ہے, حدیث نہیں سنانا ہے. یہ کہنا ہے کہ ایک سفر ایسا بھی ہوتا ہے شریعت میں, ایک مسلمان کا شرعی دائرے میں. جیسے ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں, تجارت کے لیے ایک سفر ہے نا وہ, اور وہ جائز ہے, اس کے لیے اجر بھی ملے گا اللہ کے ہاں, مباح عمل ہے. تو جیسے یہ, تو آپ کہیں کہ ایک تجارت کا ایک سفر ہوگا, ایک مسلمان تجارت کے لیے سفر, جیسے اس طرح سے, جیسے ہاں بولیے, تجارت جیسے ایک, اس کی کوئی دلیل؟ ایک ہے آرام سے, تجارت ہے جیسے, اس کی کوئی دلیل؟ تجارت کی کوئی دلیل؟ تجارت کی کوئی دلیل؟ احسنت, ماشاء اللہ. سورہ مزمل کی آیت, وآخرون یضربون, کیا ہے؟ فی سبیل اللہ, فی الارض یبتغون من فضل اللہ, وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ. سورہ مزمل کی آیت. جیسے ایک سفر ہے تجارت کے لیے, اور یہ مباح ہے, اس پر بھی اجر ملے گا اللہ کے ہاں. چلیے ایک سفر, اب دوبارہ وہ نہیں آنا چاہیے, آگے کا کوئی سفر علم حاصل کرنے کے لیے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما, ایک حدیث مبارکہ ہے. چلیے دو, ایک اور سفر قتال کے لیے, قتال کے لیے. چلیے کوئی دلیل؟ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ. ایک اور سفر شادی کرنے کے لیے, ہاں, لیکن وہاں پر جو اس کو عتاب نازل ہوا اس پر, وہ بھی ایک سفر ہے. چلیے, لیکن جہاں تک ہو سکے سسرال قریب رکھے, دور مت رکھیے. جی چلیے. ہاں اور ہاں, عیادت کے لیے, ماشاء اللہ. ہاں, زیارت کے لیے. تجارت آ گئی نا بات. عبادتوں کے لیے, عبادتوں میں ایک چیز آتی ہے حج و عمرہ, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور 3 جگہوں کی طرف سفر کرنا, شد رحال, شد رحال کار ثواب ہے, اس کے علاوہ کسی اور جگہ شد رحال کرنا ممنوع ہے شریعت میں, بدعت کے دائرے میں آ جاتی ہے چیز. آپ سلم کی حدیث مبارکہ ہے نہیں. جی چلیے, اور کچھ چیزیں چھوٹ رہی ہیں. ہاں, علم کی حفاظت کے لیے, دین کی حفاظت کے لیے کوئی دلیل؟ ہجرت میں بات آ گئی, وہ ہجرت میں آتی چیز ہو. ہاں, علم سیکھنے کے لیے, علم سکھانے کے لیے سب چیزیں آ گئی. ایک چیز چھوٹ رہی جس میں قرآن نے بہت توجہ دلائی ہے, قرآن نے بہت توجہ دلائی ہے. عین الحفاظ. ہاں, قل سیروا فی الارض ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. قل سیروا فی الارض, کتنی جگہ ہے قرآن میں اولم یسیروا فی الارض. تو یہ قرآن مجید میں کتنے مقامات پر ہے. تو یہ عبرت کے لیے, جیسے ابھی آج سے 20 سال پہلے کم و بیش جتنا مجھے معلوم ہے, کیرلا کی ایک جماعت پورا جو خلیج ہے, عرب دنیا ہے, پورا گھوم کے آئے. وہ مصر گئے تھے, لبنان گئے تھے, اور دیار سمود پار کر کے آئے. کہاں گئے تھے وہ؟ ارض القرآن سٹی بنائے, دیکھا نا آپ لوگوں نے ارض القرآن, اس میں بہت ساری چیزیں دکھلائی گئیں. نہیں دیکھا ہی نہیں آپ نے, یوٹیوب پہ میں ہے وہ. تو ارض القرآن کے نام سے انہوں نے سیڑھی بنائی. تو یہ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو مقامات جو اتیاس کے لیے ہے, اعتبار اور عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے, ان جگہوں میں جانا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس سنت کو دیکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پل بھر میں کیسے لوگوں کو جو ہے دنیا سے ہلاک کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے, اور ان کی جگہ پہ دوسرے لوگ آ کر کے اس کے وارث بنتے ہیں. تو یہ سب جو چیزیں ہیں
ان فی ذلک لآیہ، تو وہ ایک الگ سفر ہے، اتعاظ. ایک سفر ہے تجارت کے لیے، ایک سفر ہے عبادتوں کے لیے، ایک سفر ہوتا ہے تیمارداری کے لیے، والدین سے ملنے کے لیے اور رشتہ داروں سے ملنے کے لیے. یہ سب اپنی جگہ پر ہیں، سب کار ثواب ہیں، کسی میں کم کسی میں زیادہ، کوئی بہت زیادہ ضروری کچھ کم. لیکن ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ خالص اللہ کے دین کو پڑھنے اور پڑھانے کی خاطر جانا، اسی کے لیے پیسہ خرچ کرنا، اسی کے لیے نکلنا، دوسرا کوئی مقصد نہیں. اور بھی مقاصد تھے، اس کو بھی ضم کر لیا گیا، ایسا نہیں. صرف مقصد وحید وہ یہ ہے کہ جو ہے صرف پڑھنا اور پڑھانا. اس تعلق سے ایک آیت کریمہ ہے قرآن مجید میں، آپ میں سے کسی کو معلوم ہے؟ تعلیم اور تعلم کے لیے سفر کرنا، اللہ نے نکلنے کا حکم دیا. ماشاء اللہ. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. اس کے بعد وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. حالانکہ وہ دیکھو سورہ توبہ کی آیت ہے. سورہ توبہ عمومی طور پر کون سا موضوع سب سے زیادہ ہے؟ قتال سے متعلق، قتال سے متعلق. بالخصوص غزوہ تبوک کا ذکر ہے، غزوہ تبوک کو پھیلا کر کے. اب اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبوک ساعۃ العسرہ کہا اللہ نے اسے. سب کے سب چلے جا رہے میدان جہاد میں، حالانکہ اللہ نے کہا انفروا خفافا وثقالا، سب نکلو بولا اللہ تعالیٰ نے. کہا کہ سب نکل جا رہے ہیں، نہیں وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ایک جماعت تو یہاں تو آئے، سب میدان جہاد میں نہیں، پڑھنے کے لیے تو بھی ایک رہے تاکہ سب نہ چلے جائیں، تاکہ ایک جماعت ہی صحیح پڑھنے کے لیے رہے اور پڑھ کر کے لوٹے اپنی قوم کی طرف. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. ہمارے قدیم علماء میں سے حافظ احمد ابن ثابت ابن علی خطیب بغدادی کے نام سے معروف ہیں رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ. آپ نے کئی کتابیں لکھی، بلکہ اہل علم نے کہا کہ فن حدیث کا یعنی علوم الحدیث کا شاید ہی کوئی جز ہو جس پر آپ نے قلم نہ اٹھایا ہو. ہر موضوع پر لکھا، ہر موضوع پر. عجیب عالم دین ماشاء اللہ. ان کی یہ اصل میں دیکھ رہے ہیں آپ مجموعۃ الرسائل فی علوم الحدیث، اس میں خطیب بغدادی، امام نسائی رحمہم اللہ کی رسائل ہے مختلف موضوعات پر. اس میں سے آخر کا جو ہے یہ ایسے ہی چھپ رہی ہے آج کل، دیکھ رہے ہیں آپ الرحلۃ فی طلب الحدیث. نظر آ رہا آپ لوگوں کو؟ الرحلۃ فی طلب الحدیث، اس موضوع پر مستقل کتاب. حالانکہ آپ پہلے اس معنی میں نہیں ہے کہ اس موضوع پر سب سے پہلے لکھنے والے آپ. حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب العلم میں باب قائم کیا رحلہ سے متعلق، امام دارمی رحمہ اللہ، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ، دیگر محدثین بھی. لیکن مستقل ایک تصنیف شروع سے لے کر آخر تک اس باب میں جتنی مرویات ہو سکتی ہیں، جتنی آثار ہو سکتی ہیں، جتنے قصص ہو سکتے ہیں، سب کو ایک جگہ جمع کر دینا، ایک تصنیف جس کو بولتے ہیں، وہ کام خطیب بغدادی نے کیا سب سے پہلے رحمہ اللہ. اس باب میں مرجع کی حیثیت ہے اس کی الرحلہ سے متعلق. دیکھیے خاص کیا آپ نے الرحلۃ فی طلب الحدیث، دوسرا کوئی مقصد نہیں اس میں. خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صفحہ نمبر 144 یعنی 144 اس الرحلہ میں نہیں، یہ پوری کتاب میں ایک ہی صفحہ نمبر ہے. اس کتاب کے اعتبار سے 144 میں نے کئی علماء کی کتابیں دیکھا ابھی سبوں نے اسی کا حوالہ دی ہے، الگ سے غالباً کتاب نہیں چھپی ہے. جب ہم لوگ چنئی میں تھے، اللہ جزائے خیر دے، تو آر کے کا جو مکتبہ تھا بڑا عظیم مکتبہ عامرہ، تو اس میں وہ مستقل کتاب تھی، اس کا غلاف بھی بڑا مضبوط تھا، محقق کتاب. تو بہرحال خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ ایک فرد بھی ہو سکتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے جو سورۃ الحجرات میں طائفتان کا جو لفظ ہے نا، اس سے استدلال کیا کہ اس میں ایک فرد بھی ہو سکتا ہے. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دیکھیں نا کیا مقصد ہے دین میں تفقہ، دین میں تفقہ، دوسرا کوئی مقصد نہیں. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، میں کیوں بول رہا ہوں یہ بار بار دوسرا کوئی مقصد ہے، دوسرا کوئی مقصد نہیں. آپ آگے دیکھیں گے علماء کا برتاؤ کیسے تھا، محدثین کا، بلکہ آگے بڑھ کر کے دیکھیں صحابہ کا. ایسے لوگ جو خالص
اللہ کی شریعت کو حاصل کرنے کے لیے آتے ان کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا ہوتا؟ جو اپنے آنے میں کئی مقاصد لے کر آتے تو ان کے ساتھ کیا صورتحال ہوتی، میں آپ کو بتلاتا ہوں آگے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَهَذَا فِي كُلٍّ مَنْ رَحَلَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ وَرَجَعَ بِهِ إِلَى مَنْ قَرَأَهُ مُعَلِّمُهُ إِيَّاهُ۔ یہ آیت کریمہ ہر اس مسلمان سے متعلق ہے جس نے صرف شریعت کا علم حاصل کرنے اور فقہ حاصل کرنے کی خاطر ہی سفر کیا ہو، اور کوئی مقصد نہیں اس کا۔ ایک ایک روپیہ بھی اسی لیے خرچ کیا، اس نے کھایا بھی اسی لیے، پیا بھی اسی لیے، تکلیف جھیلا بھی اسی لیے۔ جو کچھ آنے جانے کی روداد ہے اس کے روداد میں صرف ایک ہی چیز نمایاں رہے گی، وہ یہ کہ وہ شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا، تعلیم اور تعلم۔ تو وہ سارے افراد اس آیت کریمہ کے ضمن میں آ جاتے ہیں، اور یقیناً اللہ کی وسعت رحمت سے امید ہے کہ میرا اور آپ کا پڑھنا پڑھانا سب اس میں رہے گا انشاءاللہ۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا کہ ہمارے بارے میں آیت نازل فرمائی، اس آیت کریمہ کی وسعت میں ہمارے بھی نام ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے کہ شریعت کا علم بہت اہم چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی یہ ایک عمومی چیز نہیں ہے، عمومی نعمت نہیں ہے اللہ کی۔ یہ ایک عالم دین ہے بڑے معروف، ایک اچانک واقعہ یاد آ رہا تھا، سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ قتیبہ ابن سعید، جانتے ہیں آپ لوگ قتیبہ ابن سعید کون ہیں آپ؟ قتیبہ ابن سعید، قتیبہ ابن سعید ابن جمیل ابن طریف رحمہ اللہ، کتب ستہ کے جتنے مصنفین ہیں سبوں کے استاذ ہیں آپ، امام احمد بن حنبل کے بھی استاذ ہیں۔ قتیبہ آپ کا نام نہیں تھا، لقب تھا آپ کا، قتیبہ ابن سعید، بہت بڑے عالم دین حنظلی۔ تو وہ 90 سال عمر تھی ان کی، 150 ہجری سن ولادت ہے نا ان کا، اور سن وفات 240 ہجری، ماشاءاللہ 240 ہجری سن وفات ان کا، قتیبہ ابن سعید کا رحمہ اللہ۔ ان کے جو والد تھے سعید ابن جمیل ابن طریف، وہ بھی عالم دین، لیکن ان کو وہ غیر معمولی شہرت نہیں ملی۔ لیکن امام مزی رحمہ اللہ، ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں ان کے سوانح حیات میں لکھا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا، سعید ابن جمیل ابن طریف نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک دفتر ہے، اور سب لپک کے دیکھ رہے ہیں، ایک دم جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں کیا ہے اس میں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ اس دفتر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جتنے علماء آنے والے ہیں سب کے نام قلم بند ہیں۔ میں بھاگا، میں جا کر کے جو لیا وہ لے کر کے دیکھا، اللہ کے رسول مجھے بھی دیکھا، وہ میرا بھی نام ہے کیا، میرے بیٹے کا بھی نام ہے کیا؟ تو کہا کہ مجھے میرے بیٹے کا نام نظر آیا، قتیبہ ابن سعید رحمہ اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راہیں ہموار کرتا گیا۔ یہ سمجھ رہے نام، یہ فی لوح محفوظ پہلے سے طے شدہ ہے سب نام ام الکتاب میں، کہ کس کس کو شریعت کے علم کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے انتخاب کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زہ نصیب، بڑی نصیب کی بات ہے یہ۔ چلیے اپنے موضوع میں آتے ہیں ہم لوگ، کہ یہ جو دین رحلات ہیں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس اہمیت پر کوئی نقطہ بول سکتے ہیں آپ؟ یعنی جو رحلات علمیہ ہیں اس کی کتنی اہمیت ہوگی؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کو کوئی بات ہوگی آپ کے دل و دماغ میں؟ چلو ٹھیک ہے، ہاں جی، ہاں چلو ٹھیک ہے۔ اور علم کی اصل میں جو ہے میں کچھ اور سننا چاہ رہا ہوں، وہ اگر بات آ جائے تو ماشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا۔ جی چلیے، سوال واضح ہوا؟ سوال واضح نہیں ہوا؟ یعنی علم، ایک منٹ، جو علمی رحلات ہیں نا، ایک بندہ صرف اسی کے لیے نکلتا ہے، دوسرا کوئی مقصد نہیں، تو اس کی اہمیت پر ایک لفظ میں کوئی بات بولیں، ایک لفظ میں نہیں، وہ سب اپنی جگہ پر۔ اچھا ایک منٹ ایک حل دیتا ہوں میں آپ کو۔ ہمارا پچھلا جو موضوع تھا اس سے مربوط کر کے بولیے۔
ہمارا جو پچھلا موضوع تھا نا اس کو جوڑ کے بولیے. پچھلا موضوع کیا تھا؟ طہارت کے آداب و احکام مسائل پر تھا نا, نماز کے مسائل پر تھا, مراجع مساجد پر. جی بولو. ہاں ہاں شاید آپ ایک حد تک قریب آ گئے ماشاءاللہ. نہیں یہاں یہ مقصود ہے کہ رحلات علمیہ جو ہوتے ہیں وہ تاریخ کو جاننے کے لیے وہ بھی ایک مصدر کی حیثیت ہے. ان کے رحلات کو پڑھیں گے آپ علماء کے تو تاریخ کو جاننے کے لیے جو مصادر آپ کے پیش نظر ہوں گے ان میں سے وہ بھی ایک. سمجھ گئے آپ؟ جن علماء نے بغداد گئے وہ جا کر کے لکھیں گے تو پھر بغداد کی تاریخ میں ان کا وہ سفر نامہ ایک مصدر کی حیثیت رکھتا ہے وہاں کے حالات پر گفتگو کرنے کے لیے. ایک آدمی یہاں بیٹھ کر کے بغداد سے متعلق جتنا لکھا گیا اس کو بیٹھ کے لکھے گا تو وہ معاملہ الگ ہے. لیکن جو شخص ان جگہوں میں گیا ہو اور ان جگہوں سے واقف ہو, اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو اور مشاہدہ کیا ہو, اور جیسے ہم بولتے نا خیبر سے تبوک, مدینے سے خیبر گئے, مدینے سے تبوک گئے, ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک علاقے سے دوسرا علاقہ کتنی دور. اللہ اکبر, آج کے دور کی میں بات کر رہا ہوں, کتنی مشقت جھیلنی پڑتی ہے. تو جو شخص جا کے آتا نا تو اس کا درد الگ رہتا ہے, اس کے قلم سے نکلنے والے حروف الگ ہوتے ہیں, وہی سمجھ سکتا ہے کتنی پریشانی ہوئی ہوگی. میں آگے ایک نقطہ بتلاتا ہوں, شاید آپ کو یاد ہو, میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ. تو یہ چیز ہے کہ یہ مصادر, تاریخی مصادر میں ایک مصدر کی حیثیت ہے اس کی. اچھی طرح بات واضح ہو گیا آپ کو؟ جی. ایک عالم دین ہے ہماری 1400 سال کی تاریخ میں جو بہت اصولی عالم دین ہے, علامہ ابن خلدون کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ جانتے نہیں جانتے؟ کون ہی؟ تاریخ نگار. اور کون تعارف کروائیں گے ان کا؟ علامہ ابن خلدون جانتے ہیں آپ لوگ؟ بڑی نامور ہستی ہیں, بہت بڑی ہستی. انہوں نے اتنے میدان میں کام کیا ہے کہ ان کو ایک میدان میں لا کے داخل نہیں کر سکتے. بہت بڑی ہستی ماشاءاللہ, اصولی, اور جغرافیہ میں تو بہت دسترس ان کو. حالات پر اتنی گہری نظر اور تجزیہ کرتے وقت اتنے منصف اور اتنا گہرا تجزیہ اور اتنا علمی تجزیہ. انسان ہیں, بشر ہیں, چوک کہیں نہ کہیں ہوتی ہے, لیکن ان کی کتاب جو ہے نا ایک مفتاح کی حیثیت رکھتی ہے بہت سارے علوم کے لیے. اب آپ جتنے شریعت کے علوم ہیں وہ پڑھنا چاہیں, اگر آپ ابن خلدون کو اچھے سے پڑھیں بار بار تکرار کے ساتھ, اور اس کی ایک لت لگ جائے نا, اس کی ایک دلچسپی پیدا ہو جائے نا, تو پھر آپ چھوڑیں گے نہیں اس کو. اتنی اچھی کتاب ماشاءاللہ. لیکن کبھی کبھار خشک سمجھتے ہیں ہم لوگ, جس سے دل تنگ ہو جاتا ہے. امتحانات وغیرہ سے چھوڑ کے اگر آپ اس کو پڑھیں آپ تو آپ دیکھیں گے کہ بہت بہترین تجزیہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. اور الحمدللہ بڑی عمدہ کتاب. خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, میں اس کی اہمیت اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر فن سے متعلق اس کی اصولی جو مباحث ہوتے ہیں نا وہ اسے پیش کر دیتے ہیں, جس سے ایک طالب علم کے لیے کئی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں ان کو پڑھنے کی وجہ سے. علامہ ابن خلدون کو نام کیا تھا ان کا؟ عبد الرحمن ابن محمد ابن خلدون. کب کے ہی؟ کب کے ہی نہیں معلوم؟ 808 ہجری سن وفات. 808 ہجری سن وفات ہے ان کا. چلیے, علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ چھٹویں جو فصل ہے, چھٹواں جو باب ہے, اس میں الفصل الثالث والثلاثون 33واں فصل, 33ویں جو فصل ہے, 33ویں فصل, اس میں آپ لکھتے ہیں فی ان الرحلۃ فی طلب العلوم ولقاء المشیخۃ مزید کمال فی التعلم. علم کے لیے رحلہ, سفر کرنا, مشائخ سے ملاقات کرنا, ان سے براہ راست پڑھنا سیکھنا, یہ تعلم میں حاصل کرنے میں, علم حاصل کرنے میں جو کمال حاصل کرتا ہے بندہ, اس میں ازدیاد کا باعث ہے. اس کے بعد دیکھیے وہ ایک لمبی بحث لکھی ہے. خلاصہ جو ہے انہوں نے 2 لفظوں میں جو لکھا وہ میں آپ کو سناتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ فالرحلۃ
لا بد منها فی طلب العلم، علم کے لیے سفر کرنا ایک طالب علم کے لیے لازمی ہے. لاکتساب الفوائد والکمال بلقاء المشایخ ومباشرة الرجال واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. کہ یہ علم کے لیے سفر کرنا ایک طالب علم کے لیے ضروری امر ہے. اس میں کئی فوائد ہیں، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے وہ مشائخ سے ملے گا، ان کی زبانی علم سنے گا، ان کو قریب سے جانے گا، ان کے سامنے بیٹھ کے پڑھے گا. اور پھر جو بھی شخصیات ہیں، چاہے علماء ہوں، عمراء ہوں، عام تجار ہوں، جس جگہ میں آپ گئے ہوں وہاں کے باشندے ہوں، وہاں کی تہذیب کو، وہاں کے مسائل کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی. ایک چھوٹی سی بات، امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری ہے، آپ اس کے ابواب اٹھا کے دیکھو. آپ امام بخاری رحمہ اللہ کے جو ابواب ہیں، میں نے کافی مطلب تنبیہ کی اس پر کہ جو ابواب ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے، کبھی آپ کو لگے گا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے، کون سی بڑی بات ہے اس میں. خود ابن حجر نے لکھا ہے رحمہ اللہ. اب ابتدائی ابواب جو کتاب الوضو وغیرہ ہیں اٹھا کے دیکھو آپ، کئی مسائل. امام بخاری رحمہ اللہ پر بعض اہل علم نے نکیر بھی کی کہ بھئی یہ کون سا مسئلہ ہے کہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے 2 اینٹ رکھنے چاہیے. مکے کے اندر بھی جو ہے وہ نیزہ گاڑنا چاہیے، کیا بولتے ہیں اس کو، سترہ رکھنا چاہیے، صرف مکے کے باہر نہیں. ایسی تخصیص کے سلسلے میں بعض اہل علم نے کہا کہ یہ کون سی بڑی تبویب ہے. لیکن مقصد یہی تھا، ابن حجر رحمہ اللہ نے، دیگر شارحین نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 10 جگہ سفر کیا آپ نے، اب پوری مسلم دنیا سے واقف ہوئے آپ، تو آپ کے لیے کسی جگہ میں جانا، وہاں کوئی مسئلے میں لوگوں کو دیکھا کہ اس مسئلے میں جو ہے فرق کر رہے ہیں یا اس حدیث سے بے خبر ہیں، امام بخاری نے ان کے لیے وہ باب باندھا. جب آپ دوسری علمی دنیا میں گئے تو ان کے لیے ایک عجیب تعجب ہوا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کیا. ان کے لیے ایک نئی بات. خراسان کے لیے کوئی مسئلہ ہوگا، حجاز کے مسلمانوں کے لیے وہ سرے سے مسئلہ اجنبی ہوگا ہی نہیں. خراسان میں جدید طور پر جو اسلام آیا، تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جب ہم جس جگہ میں جاتے ہیں وہاں کی تہذیب سے ہم واقف ہوں گے. تو یہ رحلات کے فوائد ہیں جو چند ایک بتلائے ہیں، ورنہ فوائد ہی فوائد ہیں. آگے آپ کے سامنے کچھ ذکر ہوں گے انشاءاللہ. شریعت کا جو علم ہے، اس کے لیے ایک مسلمان، ایک طالب علم جو سفر کرتا ہے، اس کے کئی مقاصد اس کے سامنے ہوتے ہیں. کچھ مقاصد میں نے بھی لکھ رکھے ہیں کافی دنوں کی تیاری کے بعد. آپ لوگ کچھ بتلا سکتے ہیں کہ کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ جی، پوری باتیں آ گئی تمہید میں. اپنی طرف سے کوئی بات چلو بولو 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 بولو، بارک اللہ فیکم، بولو. شرعی علم کی حفاظت، ہاں، اور ہاں اساتذہ کی قدر، نمبر 2 شیوخ سے ملاقات، نمبر 3 عوام کی فکر. کیا مطلب عوام کی فکر، کیا مطلب؟ چلو ٹھیک ہے، چلو ہاں، نمبر 3 4 ہو گئے. اور حالات معلوم ہو گئے، نمبر 5. اور آپ لوگ بھی شریک رہیے. آپ لوگوں کے لیے خشک موضوع لگ رہا ہے یہ، پھر شریک رہیے آپ لوگ بھی، انعام ملے گا آپ کو بھی انشاءاللہ. ہاں، صبر سیکھے گا. جی ہاں، اور اصل مصدر سے علم حاصل کرے گا. ہاں جی، اور تو ماشاءاللہ کافی چیزیں آ گئیں. پروگرام ختم کریں؟ چلیے. ہاں، انسان کا صبر، جی جی جی، چلیے. ہاں، 3 چیزیں. علم ضائع نہیں ہوگا، علم ضائع نہیں ہوگا. چلیے بھائی، یہ جو شریعت کا علم ہے، اس کے لیے کر کے جو بندہ سفر کرتا ہے، اس کے کئی مقاصد ہیں اور اس کے کئی فوائد سے مستفید ہوتا ہے ایک طالب علم. ان مقاصد اور ان فوائد کو بتانے سے پہلے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. کتنی عمدہ حدیث ہے. دیکھیے، یہ کتاب معلوم ہے آپ کو؟
کتاب العلم کس کی معلوم ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ ابو خیثمہ النسائی معلوم ہے آپ کو؟ جانتے ہیں آپ لوگ؟ ابو خیثمہ النسائی زہیر ابن حرب، امام بخاری امام مسلم وغیرہ کے استاذ ہیں۔ ابو خیثمہ النسائی، یہ امام نسائی کے علاقے کے ہیں اور امام نسائی سے پہلے کے ہیں، یہ بھی نسائی ہیں، لیکن امام نسائی کو اس بستی کی نسبت سے زیادہ شہرت ملی۔ یہ کتاب دیکھ رہے ہیں، چھوٹی سی کتاب، لیکن مرجع کی حیثیت ہے، امام بخاری کے استاذ امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ سب جہابذہ، اللہ اکبر، یہ سب اہل علم نے اس کتاب کی طریق سے اپنی کتابوں میں روایتیں لے کر آئے ہیں۔ کتاب العلم دیکھنے میں چھوٹی کتاب، شیخ البانی کی تحقیق سے چھپی ہے رحمہ اللہ۔ اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے، دیکھو آپ، اس میں ایک طالب علم کو علم کا جو نشہ جو ہوتا ہے اس کی توجہ دلائی گئی ہے۔ وہ جب تک نہیں ہوگا وہ طالب علم ہونے کی ایک لذت نہیں محسوس کرے گا وہ۔ یعنی ہم جو 8 سال جو مدرسے میں پڑھتے ہیں نا، میں بڑی صفائی سے بولتا ہوں، میں مجھے دل میں ایک اوپر وہ بالکل نہیں جچتی چیز ہو، صاف لفظوں میں کچھ باتیں ہو سکتی ہیں آپ کی دل آزاری کی باعث بن جائے۔ ہم جو 8 سال پڑھتے ہیں نا، وہ ایک وقتی چیز ہے، وہ ہو سکتا ہے ہم نے 8 سال لگا لیے، پڑھ لیا ہم نے، ہمیں ہو سکتا ہے ہمارے ماں باپ نے پڑھا لیا ہو، یا ایک حرص ہوتی ہے کہ میں جو پڑھ لوں 8 سال، لیکن ایک علم کا ایک پہلو ہے، یہ زندگی کا کل حصہ نہیں۔ جو طالب علم صرف 8 سال پہ توجہ دیا اور ایک کاغذ کا ٹکڑا لے لیا، وہ علم کی لذت کبھی نہیں محسوس کرے گا، وہ کبھی نہیں محسوس کرے گا۔ اس کے بعد بھی زندگی بھر اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، اٹھنے کے ساتھ ہی وہ سوچے کہ میری کتاب کہاں گئی، کھانا کھانے جا رہے ہیں تو ہاتھ میں کتاب، واللہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہونا چاہیے جنون، تب جا کے علم کی لذت ملتی ہے، تب جا کے علماء کی سچی قدر معلوم ہوتی ہے، تبھی ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس سب چیزیں دوسرے نمبر پر، کوئی اس کے مقابل نہیں، میرے پاس سب سے زیادہ یہ ہم وہ کہنے کی پوزیشن میں کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ایک رسمی تعلیم 8 سال جو پڑھے نا، وہ جسے 4:15 تک پڑھ لیے تو بس ہو گیا ہمارے ختم آج کی کلاس، پھر مذاکرہ حال میں بیٹھ گئے تو ایک رسم، اس کے بعد ایک رسم، امتحانات میں ایک رسم، چھٹیوں میں کبھی کتاب نہیں، وہ طالب علم نہیں کہلا سکتا، وہ حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو، وہ طالب علم نہیں بتلا سکتا، اس کے لیے وہ لفظ جچتا نہیں، اس کے لیے وہ طالب علم ہے۔ طالب علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہر معاملہ، ہر چیز، ہر لمحہ، ہر پہلو وہ ایک ہی چیز سوچتا رہے، اب کیا پڑھوں، کیا کروں، کیسے کروں، صرف علم ہی کے ایک دائرے میں وہ گھومتا رہے، وہ ہر معاملہ، ہر قضیہ، اس کا لین دین، سب کچھ، تبھی جا کر کے اسے وہ چیز لذت وہ محسوس کر سکتا ہے، وہ تب جا کر کے اسے معلوم ہوگا کہ امام بخاری کون تھے، فلاں کون تھے، امام مسلم کون تھے، امام اہل سنہ احمد بن حنبل کون تھے، امام دار الہجرہ کون تھے، فلاں کون تھے، یہ سبھی اس کے احساس ہوگا اس کو۔ دیکھو میں حدیث جو سنانے جا رہا ہوں اسی لیے میں نے آپ کی باتیں کہی ہیں، ورنہ جو طلبہ رسمی علوم جو پڑھتے ہیں نا، فراغت کے بعد پھر ایک کاروبار، ایک کمانا اور پھر گھر چلانے کی جو زندگی لگ جاتی ہے، ان کو یہ چیز واللہ کبھی لذت نہیں محسوس ہوتی ان کو۔ تو اسی لیے ایک طالب علم کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابو خیثمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدثنا جریر، یعنی جریر ابن عبد الحمید، بہت بڑی شخصیت، عن لیث عن مجاہد عن ابن عباس احسبه رفعه الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرا یہ گمان ہے کہ وہ عبداللہ بن عباس نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حوالے سے کہی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہومان، منہوم معلوم ہے، منہوم انہما کہتے ہیں ہرس کو، لالچ کو، جو یعنی انسان کسی کی تلاش میں دیوانہ بن جائے، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا ہے، وہ ہوتا نہیں ایسے، جو لوگ جس چیز کی جنون ہو جاتا ہے اس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتے، اس شخص کو بولتے ہیں منہوم، آخری درجے کی دیوانگی، اب اسے وہ نہیں دے تو نہیں رہ سکتا، وہ یا ہو سکتا مر جائے، یا ہو سکتا کچھ نقصان دہ عمل کر دے، کچھ بھی کر سکتا ہے وہ، اس حد تک کا جنون، اس کو بولتے ہیں منہوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہومان،
دو قسم کے لوگ ایسے ہیں حریص لالچی لوگ، لا یقضی واحد منہا نحمتہ، جن کی لالچ تو کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی، ان کی زندگی میں فیصلہ کن چیز کوئی نہیں ہو سکتی، آپ اتنا دے دے کہ اب چاہے اس کے لیے بس ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ منہوم فی طلب العلم لا یقضی نحمتہ ومنہوم فی طلب الدنیا لا یقضی نحمتہ۔ اب جو ہے ہماری زندگی کے بارے میں ہم خود فیصلہ کریں، ہماری زندگی کے بارے میں ہم خود فیصلہ کریں کہ جو ہے ہم طالب الدنیا ہیں کہ طالب العلم ہیں۔ طالب العلم ہے تو پھر علم کا جنون اس حد تک دیوانگی ہونی چاہیے کہ کوئی سامنے والا سوچے کہ اس کو سزا دینا ہو تو بس اس کی کتابوں پر ہی حملہ، یہ اس حد تک اسے خوش کرنا ہو تو کتابوں کے ذریعے سے ہی، دوسری چیز نہیں، اس کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرنا ہو تو پھر کتاب ہی، یہ آخری حد تک۔ اسحاق ابن راہویہ کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ راہویہ نہیں تھے، ان کے والد کا نام تھا ابراہیم، ماشاءاللہ ابراہیم نام تھا ان کے والد کا، لیکن وہ خراسان کے راستے میں مرو وہاں پیدا ہوئے، راستے میں، فارسی میں راستے کو بولتے ہیں، تو راستے میں پیدا ہوئے تو راہویہ کے نام سے معروف ہو گئے۔ آخر تک چڑھتے تھے اسحاق ابن راہویہ، مجھے راہویہ مت بولو، میرے والد کا نام ابراہیم، وہ جتنا چڑھتے تھے اتنا ہی نام ان کے اوپر وہ لاگو ہو گیا، حتیٰ کہ ابن راہویہ بہت بڑی شخصیت، امام بخاری کے استاذ، بہت عظیم عالم دین، امام مزی لکھتے ہیں ان کے بارے میں تہذیب الکمال میں فی اسماء الرجال کہ دنیا کے بارے میں انہیں شد بدھ بھی نہیں معلوم، ابجد بھی نہیں معلوم، دنیا جانتے ہی نہیں تھے وہ، لیکن شریعت کے علم میں امامت کا درجہ، دنیا میں صفر، کچھ بھی نہیں معلوم ان کو، لیکن دیکھو نا سبحان اللہ، طالب الدنیا تھے وہ، طالب العلم تھے وہ، آخری تک جنون۔ وہ شادی شدہ تھے، ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے پاس بڑی مقدار میں کتابیں تھیں، امام شافعی کی کتابیں وغیرہ سب، تو جب انتقال ہو گیا تو ان کی جو بیوہ ان کی جو خاتون تھی اس سے شادی کر لی انہوں نے، کہا کہ میرا مقصد شادی کا نہیں تھا، اس شادی کے ذریعے سے وہ ساری کتابیں مجھے مل جائیں گی، اس حد تک جنون، سبحان اللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، اسحاق ابن راہویہ، اسحاق ابن ابراہیم راہویہ رحمہ اللہ، تو یہ جو چیز ہے ایک طالب علم کے لیے آخری درجے تک۔ اب دیکھو صحابہ کے اندر واقعتاً ایسا تھا، اسی لیے اللہ نے انہیں اتنی عزت بخشا ان کو رضی اللہ عنہم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک حدیث میں ان کا جو ایک اثر میں آپ کو سناتا ہوں، علم سے متعلق ہے، کوئی بول سکتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ہے، بہت معروف اثر، المسلم من سلم المسلمون جیسے حدیثیں ہیں نا، اتنا معروف ہے ان کا وہ اثر۔ بولو، ہاں بولو، ہاں، من طلب العلم، نہیں، وہ ان کا نہیں ہے، وہ شعر ہے، وہ ان کا نہیں ہے۔ آیا یاد کسی کو؟ چلیے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی کتاب فضائل القرآن، اس میں ایک باب قائم کیا ہے، باب القراء من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے صحابہ میں سے قراء کون کون تھے، اس میں کئی صحابہ کے نام ہیں، وہ ہیں، اس میں عبداللہ بن مسعود بھی ہیں رضی اللہ عنہ۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، واللہ الذی لا الہ غیرہ، واللہ الذی لا الہ غیرہ، ہمارے پاس قسم کھانے کا ایک ہی انداز ہے نا، واللہ، بار بار نصوص پڑھیں گے تو قسم کھانے کے جو ہے مختلف اسالیب بھی مل جائیں گے ہم کو، جیسے ورب الکعبہ، ورب ھذا المسجد، صحابہ بولتے تھے، یہ بولتے حل انت سمعت من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، بولتے تھے کہ نعم، ورب ھذا المسجد، ایسے بولتے تھے وہ لوگ۔ صحیح بخاری کی مرویات ہیں سب، تو ہمارے پاس ایک ہی انداز ہے نا، کیا ہے وہ؟ واللہ، تو یہ سب اسالیب ہیں۔ کہا واللہ الذی لا الہ غیرہ ما انزلت سورۃ من کتاب اللہ الا انا اعلم این انزلت، کہ قرآن مجید کی جو سورہ بھی ہے مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کہاں نازل ہوئی،
مکے میں، مدینے میں، گھر کے باہر، سفر میں کہ حضر میں، سب ساری چیزیں تفصیلات. حافظ سیوطی رحمہ اللہ کے الاتقان پڑھ کے دیکھو، قرآن مجید کی نزول سے متعلق کتنی شقیں انہوں نے بتلائیں. بستر پر کون سی آیت نازل ہوئی، گھر میں کون سی، گھر کے دہلیز کے پاس کون سی، مسجد میں کون سی، سفر میں کون سی، حضر میں کون سی، دن میں، رات میں، موسم گرما میں، موسم سرما میں، ضحیٰ کے وقت میں کون سی آیتیں، سب اتنی تفصیل کے ساتھ ماشاءاللہ کتنا دراسہ انہوں نے کیا ہے. اس کے بعد کہا عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ عنہ، وَلَا أُنزِلَتْ آيَةٌ مِّن كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِي مَنْ أُنزِلَتْ. قرآن کی کوئی بھی آیت لو آپ، میں جانتا ہوں کس سے متعلق آیت نازل ہوئی. ہاں یہ سب میری معلومات ہیں، میرا علم ہے، لیکن وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کائنات میں کوئی بھی شخص ہو جسے اللہ کی کتاب کے بارے میں مجھ سے بھی زیادہ علم ہے، اگر مجھے خبر مل جائے تبلغه الابل لرکبت الیہ، اور میرے پاس کی جو سواری ہے اونٹ وہاں تک پہنچنے کی سکت رکھتا ہے تو وہاں تک پہنچ جاؤں گا، میں جہاں تک جا سکتا ہوں اونٹ میرا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہاں تک بھی ہے تو وہاں تک بھی جاؤں گا میں. سبحان اللہ، معمولی بات ہے یہ عزم. دیکھو آپ، اللہ اکبر، کتنی برتری والی سوچ ہے ان کی، کتنی اعلیٰ ہمت کے لوگ ہیں. علم کے لیے ان کے اندر یہ غرور نہیں، میں نے بہت پڑھ لیا ہے بس ہے، جس کو پڑھنا میرے پاس آئے، ایسا نہیں معاملہ. کہا کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اگر مجھے معلوم ہو کہ وہاں پر کوئی شخص ہے جو اعلم منی بکتاب اللہ، مجھ سے زیادہ اللہ کی شریعت کو جانتا ہے، ان امور کو، تو پھر اگر وہاں پر اونٹ پہنچ سکتا ہے تبلغ الابل لرکبت الیہ. یہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر، اندازہ لگائیے. یہ درجے کا جنون چاہیے علم کے لیے. ایسا شخص حقیقت میں یعنی ایک مستقبل رہے گا اس کے لیے، ایک اچھا عالم بنے گا وہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے راہیں ہموار کرتا جائے گا. ورنہ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، اقبال نے کہا تھا نہیں. بالکل جو ہے معمولی چھوٹی موٹی چیزیں لے کر کے سمجھ لے کے ہم لوگوں نے بہت پڑھ لیا ہے، ہمارے پاس بہت معلومات ہیں. یہ دراصل ہم طالب علم کہلانے کے قابل نہیں رہ جاتے، اس کا احساس ہونا چاہیے. چلیے اب ہم انشاءاللہ الرحلات کے جو مقاصد ہیں کچھ پڑھتے ہیں. ہمارے پاس وقت ہے یا ہم نماز کے بعد پڑھیں؟ ہاں 10 منٹ ہیں، چلیے انشاءاللہ. سب سے پہلا جو مقصد ہوتا تھا سلف میں، اور وہ مقصد ہمارے بھی پیش نظر ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو براہ راست علماء سے جا کر سیکھنا، براہ راست. اس کے لیے ایسا نہیں کہ جو ہے ایک بہت بڑی کتاب پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک مسئلہ ہی صحیح، ایک مسئلہ صرف، ایک بولے تو بھی ایک، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، ایک مسئلہ تو ایک مسئلہ، ایک مسئلے کے خاطر ہی صحیح مطلب سفر کرنے کے لیے جانا ایک عالم دین کے پاس، یہ بہت اہم چیز. تب جا کر کے اسے علم کا وہ چسکا ملتا ہے، اس کو علم کی قدر بھی ملتی ہے، اس کو علم کا قدردان بندہ بڑا ہو کر کے. وہ آپ کوئی ایک واقعہ سنا سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص صرف اس لیے آئے کہ آپ سے دین کا ایک مسئلہ پوچھ لیں؟ دوبارہ بولتا ہوں، خلق الانسان من عجل، انسان کی فطرت میں اللہ نے وہ جلد بازی رکھی ہے. میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کوئی ایک مثالیں بہت ہیں، کوئی ایک مثال دیں مجھے. اب تک کی جتنے بھی سوالات آ رہے ہیں سب جوابات دیتے جا رہے ہیں آپ لوگ، کوئی بھی چھوٹا نہیں، ایک منٹ، کوئی ایک بھی سوال چھوٹا نہیں، ابھی تک پورے جوابات دیتے آ رہے ہیں ہم لوگ ملے جلے انداز میں. اتنا پیسہ نہیں میرے پاس، کوئی ایک آدمی جواب دیتے جاؤ. جی ہاں ہاں، کیا ہے مسئلہ رضاعت کا؟ احسنت احسنت، ماشاء اللہ، اللہ بارک فیک. میں بھی وہی مسئلہ لے کر آیا ہوں، اللہ بارک فیک، بہت خوب ماشاء اللہ. تو میں بھی کئی مثالیں تھیں، ڈھونڈ کر کے یہی مثال آیا میں. ہاں بولو، کون بول رہے ہیں؟ ہاں جی بولو. زہار کا مسئلہ کیا ہے؟
خولہ بنت نہیں، وہ مدینہ ہی میں تھی. وہ کہاں سے آئے تھے؟ مصر سے آئے تھے نا. کہاں سے آئے تھے وہ؟ مدینے سے آئے تھے. نہیں، کہاں سے؟ دوسرے شہر سے. مصر سے وہ نہیں معلوم ہے. اچھا، وہ کوئی بول سکتے وہ کہاں سے آئے تھے؟ پہلے میں واقعہ سنا دیتا ہوں میں آپ کو. وقت ہے نا جی. یعنی سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا تھا. مزید ایک اور 2 سوالات ہوں گے ایسے کٹھن، اگر آپ جواب دیں جنہوں نے یہ جواب دیا ہے تو ان کو ہم طب نبوی دیں گے انشاءاللہ. ایک مزید آگے سوالات آئیں گے کچھ اس طرح سے. چلیے، یہ جو واقعہ ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے. یعنی مدینے میں تھے مطلب جو 13 سال مکے کے گزار دیے تھے وہ ہو گئے، مدینے میں تھے آپ. اور مکہ بھی فتح ہو گیا تھا. مکے میں سب کے سب مسلمان. اس وقت کی بات ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں کا واقعہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کی کتاب العلم، اس میں کئی سوالات میں آپ سے کروں گا. کون کون جواب دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے. کوئی بھی نہیں دیں گے؟ جی دیکھیں، صحیح بخاری کتاب العلم، اس میں باب ہے باب الرحلۃ فی المسألۃ النازلہ. باب الرحلۃ فی المسألۃ النازلہ. المسألۃ النازلہ، الرحلہ معروف ہے. باب الرحلہ فی المسألۃ النازلہ. النازلہ ہاں، اچانک جو درپیش جو مسائل ہوتے ہیں، اچانک کوئی معاملہ آ جائے، سورۃ نوازل. اب اس مسئلے سے متعلق دیکھیں، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حدثنا محمد بن مقاتل، یہ بھی مکی ہیں، اہل مکہ کے ہیں، مکی عالم. قال اخبرنا عبد اللہ یعنی ابن مبارک قال اخبرنا عمر بن سعید بن ابی حسین قال حدثني عبد الله ابن ابی ملیکہ. اب دیکھو، عن عقبہ ابن الحارث. عقبہ ابن الحارث معلوم ہے آپ میں سے کسی کو؟ عقبہ ابن الحارث علی الاقل کیا معلومات ہیں آپ کو ان کے بارے میں؟ علی الاقل کم سے کم صحابی ہیں، کم سے کم، ٹھیک ہے، صحابی ہیں. عقبہ ابن الحارث، عقبہ یہ وہ صحابی ہیں جو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا انہوں نے. یعنی طلقاء میں سے تھے. یہ کن میں سے تھے؟ جن کو اللہ کے رسول نے آزاد کر دیا تھا نا، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو. ان میں سے تھے یہ بھی عقبہ. ان کے جو والد تھے حارث، کیا نام تھا ان کا؟ وہ کون ہے؟ حارث ابن نوفل. کون تھے؟ حارث ابن نوفل. یہ بدر میں شریک تھے، یہ کافروں کی طرف سے، اور بدر میں مارے گئے، قتل کر دیے گئے بدر میں بحیثیت کافر. یہاں تک بات واضح ہو گیا آپ کو. اور عقبہ چھوٹے تھے اور مکے ہی میں تھے. آپ کو معلوم ہے احد کا جو معرکہ تھا، اس معرکے کے بعد الرجیع نام کی ایک جگہ تھی جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا تھا، جس میں خبیب ابن عدی بھی تھے. معلوم ہے آپ کو رضی اللہ عنہ. ان میں سے جس کے قائد تھے عاصم رضی اللہ عنہ، جو عبداللہ بن عمر کے نانا تھے، وہ بھی تھے اس میں. جب کفار نے گھیراؤ کر لیا ان کا تو سب پہاڑ پر چڑھ گئے تھے. یاد ہے آپ کو؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ہاں، سب پہاڑ پر چڑھ گئے تھے. انہوں نے بہت جھوٹی باتیں کہیں، نیچے آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ اعزاز کا معاملہ کریں گے، صحیح سالم بھیج دیں گے. صحیح سالم بھیجنا ہی تھا تو نیچے بلانا کیوں تھا؟ چلے جاتے خود ہی. چال بازی تھی ان کی. تو کچھ صحابہ نہیں آئے نیچے، ان میں سے 2-3 نیچے آ گئے تھے. اس میں تو خبیب بھی تھے رضی اللہ عنہ. گرفتار کر کے لے کے گئے ان کو مکے میں، لے کے جا کے مکے میں بیچ دیا گیا. ان کو مکے کے بازار میں بیچ دیا گیا. اور بیچا تو بھی کن کے ہاتھوں بیچا؟ عقبہ کے ہاتھوں. کیوں؟ اس لیے کہ عقبہ کے والد احد میں مارے گئے تھے، حارث بحیثیت کافر. عقبہ کے ہاتھوں بیچ دیا گیا اور یہ گھر میں تھے. اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ ان کو تنعیم معلوم ہے آپ کو؟ جہاں آج مسجد عائشہ بنائی گئی، حدود حرم میں سے سب سے قریب اقرب وہی ہے.
التنعیم، وہاں لے جایا گیا ان کو حدود حرم کے باہر سولی پر چڑھانے کے لیے. انہوں نے بد دعا بھی کی اور بد دعا قبول بھی ہوئی. کہا کہ اے اللہ ان میں سے کسی کو مت چھوڑو، کسی کو مت چھوڑو. اور ایسا ہی ہوا، سب کفر کی حالت میں مارے گئے. اس میں سے عقبہ نہیں تھے. کیسے نہیں تھے وہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو. تو عقبہ کے گھرانے کے جو لوگ تھے انہوں نے انہیں قتل کیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے گئے تھے ان کے. خبیب رضی اللہ عنہ جنہوں نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیجیے، سب سے پہلے جنہوں نے سنت قائم کی تھی قتل سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے. تو جب ان کو کہا گیا قتل کرنے کے لیے اور قتل کر دیا گیا تو عقبہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے، امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ میں بالکل چھوٹا تھا، میں بالکل چھوٹا تھا میں، اور میرے اختیارات میں کوئی بات نہیں تھی. ایک شخص تھا العبدری نام کا، اس نے میرے ہاتھ میں زبردستی چاقو رکھی اور اسی نے ان کو مارا سب سے پہلے، جہاں سے ان کی روح قبض ہوئی. میں مارنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا. اللہ نے اس میں ان کو علیحدہ رکھا اور یہ مسلمان ہیں، صحابی رسول. سمجھ گئے آپ؟ عقبہ بن حارث، بہت قلق تھا ان کو بعد میں اس حادثے کی وجہ سے. تو عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک لڑکی سے شادی کی. انہ تزوج ابنۃ لابی ایہاب ابن عزیز. ایہاب ابن عزیز ایک صاحب تھے، ان کی بیٹی سے انہوں نے شادی کی. ان کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ کوئی بول سکتے ہیں؟ ان کی بیٹی کا نام تھا غنیہ. کیا نام تھا؟ غنیہ. ان کی بیٹی کا نام تھا، عبد الغنی نام رکھتے ہیں نا، الغنی، اسی سے غنیہ تانیث. اب دیکھو اس کی بات. فاتتہ امرأۃ، ایک خاتون آئی. ابن حجر کہتے ہیں رحمہ اللہ وہ خاتون کون ہے میں جان نہیں سکا. فقالت انی قد ارضعت عقبہ، میں نے عقبہ کو بھی دودھ پلایا ہے اور واللتی تزوج بها، اس غنیہ کو بھی. فقال لها عقبہ، ایسے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے. فقال لها عقبہ ما اعلم انك ارضعتنی ولا اخبرتنی، مجھے تو خبر ہی نہیں. ان کو کہاں سے خبر ہوگی، چھوٹے تھے اس وقت اور اب تک مجھے معلوم ہی نہیں کہ تم نے ان کو دودھ پلایا ہے. تو بہرحال یہ معاملہ تھا اچانک کا. اب یہ ٹھان لیتے کہ شادی کرنا ہے تو اسی سے، اس وجہ سے وہ وہاں تک گئے، وہ مدینے تک اللہ کے رسول کے پاس. فرکب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، اللہ کے رسول تک گئے تھے مدینے میں علیہ الصلوۃ والسلام. فسألہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہا تھا آپ نے؟ کیا کہا تھا آپ نے؟ آپ نے پڑھا ہے نا مشکات میں، مشکات المصابیح میں کیا پڑھا تھا؟ کیا ہے اس میں؟ کیف وقد احسنتم کیف وقد قیل، کیف وقد قیل. آپ کے بارے میں جب یہ خبر دے دی گئی ہے، بھلے ہی ایک خاتون ہو، بھلے ہی ایک خاتون ہو، ایسا نہیں کہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 خواتین، ایسا نہیں. رضاعت کے امور میں ایک خاتون کی شہادت بھی اپنے آپ میں وہ کافی کفایت کر جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کی بنیاد پر ہی جو فیصلہ فرمایا آپ نے. بہرحال ففارقها عقبہ ونکحت زوجا غیرہ. ذریب ایک صاحب تھے، ان سے اس لڑکی کی جو شادی ہو گئی بعد میں. اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، زندگی کا ایک مسئلہ، جذبات میں آئے بغیر یوں ہی شادی نہیں رچا لی انہوں نے. جذبات میں آئے بغیر، حالانکہ کوئی تواصلات کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی ایک مسئلے کی خاطر دین کا علم حاصل کرنا، کتنا اجر ملا ہوگا ان کو. اللہ اکبر. اس صورتحال کو سامنے رکھ کر کے جتنے لوگوں نے سفر کیا ہوگا سب کا اجر مل رہا ہے، سبحان اللہ العظیم. تو ایک معاملے کو لے کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں صحابہ کے اندر کتنی حرص تھی کہ شرعی امور میں اللہ کے رسول کی بات، یہ معاملہ. عوام کی بڑی تعداد اہل علم کے لیے عام جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے تو معاملات میں آ جاتے ہیں، جیسے کسی کا جنازہ ہے، کسی کی شادی ہے، یہ ان سب امور میں، جبکہ اس میں عالم کی حاجت ہی نہیں ہے. جنازہ کی نماز وہ بھی پڑھا لے سکتے ہیں، تدفین وہ بھی کر لے سکتے ہیں، نکاح وہ بھی پڑھا لے سکتے ہیں. ضروری ہے نہیں پڑھانا، خطبہ حاجہ پڑھانا ضروری ہے نکاح میں؟ سبحان اللہ، ضروریات نہیں، اس کو اتنی ترجیح. دین کے اہم معاملات میں جہاں حلال حرام کے بالکل نازک ترین جو مسائل ہوتے ہیں اس میں یہ بالکل جو ہے بے نیازی برتے ہیں علماء سے، استغنا کا عالم رہتا ہے ان کا. یہ سب جو ہے خفت ہے ان کے دلوں میں گویا کہ علم کے بارے میں، شریعت کے مسائل سے متعلق. بہرحال یہ اللہ کے رسول کے صحابہ تھے علیہ الصلوۃ والسلام. یہاں ایک غور طلب بات ہے.
وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ لوگوں نے صحیح بخاری نہیں پڑھی ہے تو آپ کے لیے شاید کچھ تکلیف کی بات ہو، لیکن اگر آپ جواب دے دیتے تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری جو کتاب العلم ہے اس میں ایک مستقل باب قائم کی ہے، باب الخروج فی طلب العلم۔ باب الخروج کیا مطلب اس کا؟ علم کے لیے نکلنا، باہر نکلنا۔ وہ بھی صحیح بخاری میں ہے، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام جو خضر علیہ السلام سے پڑھنے کے لیے گئے تھے وہ طویل حدیث لائے ہیں۔ ایک یہ عنوان قائم کیا امام بخاری نے، الرحلۃ فی المسألۃ النازلۃ۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اچھا ایک منٹ، اذان ہو رہی نماز کے بعد؟ یہ یہاں رکھا ہوں ہاں، آگے دیکھ سکتے ہیں جی، کیا بولو؟